جادو مختلف طرح سے کیا جا سکتا ہے. کبھی آپ کے ذہن و دماغ کو معاف کر دیا جائے، خراب کر دیا جائے. کبھی بدن کے کسی ایک حصے میں درد مستقل ہو اور آپ میڈیکل کرائیں تو پتہ چلے کچھ نہیں. تو عام طور سے جادو جو کیا جاتا ہے وہ انسان کی ایسی چیز پر کیا جاتا ہے جو بدن سے بالکل ملی ہوئی ہو، ذاتی استعمال کی، ٹاول ہو، رومال ہو، اس طرح کی چیزیں. تو وہ جادوگر کیا کرتا ہے، جادو کرنے کے بعد اس کو اطراف میں ہی کہیں دفن کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اس چیز کو تلاش کرے، کیا چیز گم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، پڑھی گئی، اور انہی آیات کی روشنی میں پچھلے 2 ہفتوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور چونکہ اس آیت میں تفصیل سے جادو کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، جادو کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے اللہ کی توفیق سے یہ سیکھ لیا ہے کہ جادو کیا ہے. جادو ایک حقیقت کا نام ہے. جادو کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جادو اثر رکھتا ہے. جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا. اور اسی طریقے سے جادوگر کیسے جادوگر بنتا ہے، جادو کرنے والے لوگوں کا حکم کیا ہے، جو لوگ جادو کرتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے سن رکھی ہیں. اب چونکہ یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں اور جادو ایک ایسی چیز ہے کہ عام تو ان چیزوں میں گرفتار ہو جائے گا اور اس سے چھٹکارا آسانی سے نہیں پایا جا سکتا ہے. ہم اور آپ ایز اے مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس سلسلے میں، کیسے ہم جادو وغیرہ جیسی خرابیوں سے بچ سکیں. کیا ہمارے پاس احتیاطات ہونے چاہیے، کیا پریکاشنز ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. دیکھیے جادو ہی نہیں، جادو کے علاوہ بھی بہت ساری خطرناک چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں. نظر بد ہے، جادو ہے، زہریلے جانور ہیں، حسد ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں. اگر کوئی آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں اور مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہمیں اور آپ کو نبوی طریقے کے مطابق، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہیں، اور جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی نصرت میں، اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہوتے ہیں، اور شیطان، جنات اور اس طریقے سے دوسری جو خطرناک چیزیں ہیں اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. عربی زبان میں کہاوت ہے الوقایۃ خیر من العلاج، اور انگریزی میں کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آپ بیمار پڑیں گے پھر علاج کرائیں گے، بلکہ بیماری سے بچنے کی تدبیر اختیار کریں. تو آپ ویٹ اور انتظار نہ کریں کہ جب آپ پر جادو کر دیا جائے گا
تب آپ ان دعاؤں کے ذریعے سے جادو کا اور دوسری چیزوں کا علاج کریں گے، بلکہ جو چیزیں شریعت میں بتلائی گئی ہیں اسے آپ روزمرہ کی زندگی میں داخل کر لیں، جیسے کھانے اور پینا اور زندگی کی دوسری چیزیں ہماری ڈیلی روٹین میں شامل ہیں۔ کسی کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ بھائی ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، رات میں کھانے کا وقت ہو گیا ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے، ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایسے ہم اور آپ بعض چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے اور سکھلائے ہیں اپنی زندگی میں اس طریقے سے نافذ کر لیں گویا کہ وہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اور اس سے بھول چوک ہمیں نہ ہو سکے۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جان لیں کہ ہم وہ کام کریں جس سے شیطان کی گرفت، جناتوں کی گرفت ہم پر کمزور ہو جائے یا بالکل ٹوٹ جائے، یعنی ہم کون سے اعمال کریں جس کے ذریعے سے شیطان اور جنات وغیرہ کی پکڑ اور اس کے علاوہ دوسری خبیث چیزوں کی، نقصان دہ چیزوں کی پکڑ ہم پہ کمزور ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے، اس کا وہ کون سے اعمال ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، توحید پر ثابت قدم رہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو اکیلا تنہا مالک و مختار سمجھے، اس کے رب ہونے میں، اس کے الہ اور معبود ہونے میں، اس کے اسماء و صفات میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور تنہا سمجھے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور مکمل توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر کرے۔ جس قدر آپ کی توحید مضبوط ہوگی، اسٹرانگ ہوگی، شیطان اور جنات اس قدر آپ سے دور ہوں گے، اور جیسے جیسے آپ کی توحید میں نقص اور کمی پیدا ہوگی شیطان و جنات کی پکڑ آپ پر مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یقیناً شیطان کی پکڑ ان لوگوں پر نہیں ہو پاتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، شیطان کی پکڑ پر نہیں ہو پاتی ہے۔ پھر کن پر ہوتی ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، شیطان کا زور، شیطان کی طاقت ان پر چل پاتی ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور شیطان کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں۔ شیطان سے دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہ شیطان سے دوستی۔ آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، شیطان سے دوستی۔ جن چیزوں کے کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے آپ وہ کام کریں، شیطان سے دوستی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقاعدہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، آپ سے مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے، گلے ملے، ساتھ میں کھانا کھائے، دوستی سب کچھ یہ کرتا ہے۔ آپ بسم اللہ کر کے کھانا نہیں کھاتے، شیطان سے آپ نے دوستی کر لی، وہ بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کا زور کن پر چلتا ہے؟ ان لوگوں پر جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین کا پارٹنر بناتے ہیں۔ تو یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ انسان توحید و سنت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ جیسے جیسے توحید و سنت میں کمی ہوگی شیطان کی گرفت آپ پر مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری چیز ہے جو وبا ہے اس زمانے میں، وہ یہ ہے کہ گھروں کو، گاڑیوں کو، رہنے کی جگہوں کو آپ جاندار کی تصویروں سے اور کتوں سے پاک رکھیں۔ اپنے گھروں کو اور اپنے دکانوں کو، مکان کو، گاڑیوں کو جانداروں کی تصویروں سے اور کتوں سے پاک رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اور کتے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کا ویٹ کر رہے تھے اور وعدہ تھا ملنے کا دونوں کا، لیکن جبریل علیہ السلام آئے اور چلے گئے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام انتظار کر رہے، بعد میں جب ملاقات ہوئی، بات ہوئی
تو کہا جبریل علیہ السلام نے میں آیا تھا لیکن گھر میں تصویر دیکھ کر کے میں واپس چلا گیا. تو گھروں کو تصویروں اور کتوں سے پاک صاف رکھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان کی انٹری آسان ہو جائے گی کیونکہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اللہ کے فرشتے اور شیاطین ایک جگہ اکٹھا اور جمع نہیں ہوتے. یا تو شیطان ان گھروں میں رہے گا یا اللہ کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں آتے جاتے رہے تو گھروں کو تصاویر سے اور کتوں سے پاک و صاف رکھیں. اسی طریقے سے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. قبرستان بنانے کا مطلب یہ کہ آپ وہاں قرآن کی تلاوت نہ کریں گھروں میں اور نمازیں نہ پڑھیں. اور گھروں میں عام طور سے کوشش یہ کریں کہ سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت جاری و ساری رہے. آپ فرماتے ہیں فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں رہتا نہیں، اس سے بھاگ جاتا ہے، اس میں انٹری اس کی نہیں ہو پاتی. تو گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیاطین دور ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایسے صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، کہ سورہ بقرہ پڑھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت و ندامت کا سبب ہے، اور اس کے پڑھنے والے جادو سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یعنی جادوگر اپنے جادو کا اثر ان لوگوں پر نہیں کر پاتا ہے جو سورہ بقرہ پڑھتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری رو، ایسے تو پوری کی پوری سورہ بڑی ہی جامع، بڑی فضیلت ہے. اس قدر فضیلت والی سورہ بہت کم قرآن میں ملیں گی آپ. تو اسی فضیلت یہ کہ آخری جو دو آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے آخر تک، آپ نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ. یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جس نے رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ ہر چیز سے کافی ہے، یہ ہر طرح کے شر اور فساد سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آدمی سونے کے وقت سورہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے. اور شیطان میں یہ قوت اور طاقت نہیں رہ پاتی ہے کہ وہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک فرشتہ آلریڈی آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہو گیا. تو اب شیطان کیا ہے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اسی طریقے سے سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھی جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ فإنها براءۃ من الشرک. سورہ کافرون میں کیا ہے، شرک سے برات کا اظہار ہے کہ میں توحید پہ جا رہا ہوں، توحید پر سو رہا ہوں اور شرک اور اس کی تمام قسموں سے میں کیا ہے بری. کیونکہ اگر موحد ہے انسان توحید والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اور جنات کی پکڑ سے وہ بہت دور ہو گیا ہے. تو آدمی سونے سے پہلے کیا ہے سورہ کافرون بھی پڑھنے کی عادت ڈال لے، کیونکہ اس سے شیطان کا زور اور اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ صبح و شام یہ تینوں سورت تین مرتبہ پڑھی جائیں. 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں. یکفیکا من کل شیء، یہ ہر طرح کی چیزوں سے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. ہر طرح کی چیزوں سے کافی ہو جائے، جادو سے بھی، زہریلے جانور سے بھی، حسد سے بھی، بغض سے بھی، اور بھی جو دوسری بہت ساری خطرناک چیزیں ہیں، ہر چیز سے کیا ہے کافی ہو جائے. پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے شیطان اور جنات اور تمام قسم کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے. لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اگر آپ ان آیات پر غور کریں گے سورہ ناس اور سورہ فلق میں تو یہ ہماری لائف میں بہت ہی ضروری چیز ہے. حسد ہے، نظر بد ہے،
जादू है, इंसानों के वसवसे हैं, शैतानों के वसवसे हैं, इन्हीं चीजों से तो इन आयात के अंदर, इन सूरतों के अंदर पनाह मांगी गई। और अगर कोई आदमी जादू से बच गया, कोई आदमी हसद से बच गया, कोई आदमी अगर नजर बस से बच गया, कोई आदमी अगर इंसानों और जिन्नातों के वसवसे और उनके फितने से बच गया, तो फिर उसके पास क्या रह गया? फिर वो बिल्कुल जन्नत के तरह और आराम की जिंदगी गुजारने वाला। इसलिए सूरह नास और सूरह फलक का सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। नमाजों के बाद भी बताया गया, लेकिन खास तौर से इन औकात में पढ़ा जाए। ऐसे ही जब कोई तकलीफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को होती तो आप क्या करते थे? सूरह नास और सूरह फलक पढ़ते और उसी के जरिए से फूंक मार लिया करते थे अपने बदन पर। आप सूरह नास सूरह फलक पर कोई थूथू करते और जहां तक हाथ जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहां तक आप क्या हाथ को फेर लेते थे। हत्ता कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब आप निहायत कमजोर हो गए और जाकनी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप नहीं पढ़ पाते थे, तो मैं आपके हाथ में पकड़ करके फिर मल दिया करती थी। तो ये बड़ी अहम चीज है जिसकी तरफ हमारा क्या है, तवज्जो नहीं करते हैं। मामला ये है कि बीमारी हुई नहीं कि सारे डॉक्टरों के नाम याद हो गए, उनका पूरा बायोडाटा हमें मालूम हो जाता। जैसे बीमारी हुई नहीं कि पूरे डॉक्टरों का बायोडाटा, उस इलाके के इस बीमारी के स्पेशलिस्ट कौन है, सब कौन है, सारी चीजें मालूम हो जाती। मना नहीं किया गया कि आप डॉक्टरों के पास न जाएं, लेकिन यह है कि सिर्फ उन पर डिपेंड हो जाए, ये मुनासिब नहीं है। तो इसका इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से हम और आप अक्सर बेशतर नई जगहों पर जाते हैं, कभी होटलों में जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, कभी कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। तो हमें मालूम नहीं कि जिस जगह पे हम पड़ाव डाल रहे हैं, जिस होटल में हम ठहर रहे हैं, हमसे पहले किस तरह के लोग वहां ठहर कर गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस तरह के लोग थे जिन्होंने जिन्नातों शैतानों का डेरा बना रखा हो। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे अहबाब आए जो जिन्नातों शैतान के साथ आकर बैठे हो, जैसे दुआ ना पड़े हो और खाने के दरमियान खाने के लिए दुआ ना पड़ी वगैरह, तो शयातीन उनके साथ गए और उन्होंने बसेरा बना लिया। तो आप जब इस तरह की किसी जगह पर जाएं तो दुआओं का एहतमाम करें। मन नज़ला मंज़िलन फ़क़ाल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ लम यदुर्रुहु शैउन हत्ता यरतहिला मिन मंज़िलिही ज़ालिका। खौला बिन्त हकीम की रिवायत सही मुस्लिम के अंदर आपने फरमाया कि जब कोई आदमी किसी जगह पर जाए तो ये दुआ पढ़ ले, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जानते आपने क्या फरमाया? उससे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी यहां तक कि वो वहां से निकल जाए। तो हम और आप कारोबार के सिलसिले में, कंपनियों के सिलसिले में, और सारी जगहों पर हमें होटल वगैरह में जाने का इत्तेफाक ज्यादा से ज्यादा होता है। अगर 1 घंटे ही के लिए क्यों ना हम जा रहे हो तो उसका एहतमाम करें। या फिर मिसाल के तौर पर किसी के घर में जा रहे हो, दावत वगैरह हो या और कोई मामला हो, पता चला कि उसने एहतमाम न किया हो, पहले से उसने बहुत सारे शैतानों जिन्नात को भी दावत दे रखी हो सकता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, उसका घर पहले ही से शैतानों जिन्नात का आमा जगह बना हुआ हो, तो आप उसके घर में भी जाके दुआ पढ़ें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन लोग वहां आबाद है रह रहे हैं। आप तो अपने घर में एहतमाम कर ले जाते हैं, दुआ पढ़ के आप दाखिल होते हैं, दुआ पढ़ के खाना खाते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, लेकिन जिस घर में आप जा रहे हैं हो सकता है उस घर में इसका एहतमाम ना होता, तो इस तरह की दुआओं का एहतमाम जरूर कर लिया करें। एक आदमी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि मुझे कल जहरीले जानवर ने डंक मार दिया। देखिए सही मुस्लिम ही की रिवायत है कि मुझे एक जहरीले जानवर ने डंक मार दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुमने दुआ पढ़ ली होती, कौन सी दुआ? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो तुम उससे क्या है, महफूज हो जाते। बहरहाल इसलिए इन दुआओं का एहतमाम किया जाए। इसी तरीके से एक अजीम दुआ है और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हम और आप इसका एहतमाम नहीं कर पाते हैं, लेकिन सवाब के एतबार से बहुत ही अजीम दुआ और याद ही सब लोगों को उस दुआ के पढ़ने का जरूर एहतमाम किया जाए। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सारे लोगों को ये दुआ याद है, कोई ऐसा नहीं जिसको ये दुआ ना याद हो। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने एक दिन में 100 मरतबा पढ़ लिया, जरूरी नहीं कि कंटिन्यू 100 मरतबा पढ़े, दिन में अगर आपने 100 मरतबा पढ़ लिया, काना
کعدل 10 رقبہ، تو یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ایک ہی غلام آزاد کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اب غلام رہ نہیں گئے اس لیے کانسیپٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی اگر یہ کہ زہار کر لیتا ہے، زہار کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیوی سے ناراضگی میں یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح، اب اس کے لیے کیا یہ زہار ہے، پینالٹی کے طور پر اسے ایک غلام آزاد کرنا بیوی کے پاس جانے سے پہلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو 2 مہینے ریگولر اور کنٹینیو روزہ رکھنے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60۔ تو اتنی بڑی سزا کے لیے ایک غلام دے دینا کافی ہے۔ ایسے کوئی آدمی روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو اس کی پینالٹی کے طور پہ کیا ہے، ایک غلام دے دیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ دعا پڑھنے سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب نمبر 1، نمبر 2 100 ثواب اس کے لیے لکھے جاتے ہیں، نمبر 3 100 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں، نمبر 4 پورا دن، یہ ہمارے بحث کا مسئلہ ہے کہ پورا دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 کوئی بھی شخص اس سے بہتر عمل کرنے والا اس دن نہیں ہوتا ہے مگر وہ جو یہ دعا پڑھ لے۔ لیکن ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے۔ بدنصیبیاں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ ہم میں سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو اس چھوٹی سی دعا کو بھی کیا ہے نہیں پڑھ پاتے ہیں اور بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس دعا میں کیا بتایا گیا کہ جو آدمی پڑھ لے 100 مرتبہ شیطان سے وہ کیا ہے محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام ایک دعا اور بتائی ہے، وہ بھی اگر آدمی پڑھ لیتا ہے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، خاص طور سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اگر آدمی پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں، اللہ کے حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھ لی وہ کہاں ہو گیا، خلاص وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ اور بعض روایت میں فی جماعت کے الفاظ ہیں، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا۔ تو جماعتوں کی پابندی کرنا یہ بھی کیا جنات و شیطان سحر وغیرہ جادو وغیرہ سے بچنے کا بہت قیمتی ذریعہ ہے۔ ایسے ہی آدمی کو ہمیشہ ضرورت ہوتی باتھ روم میں جانے اور آنے کی، گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی، اور یہ وہ جگہ ہے باتھ روم وغیرہ جہاں پر جنات و شیاطین جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، ان کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب داخل ہو جائے تو ضرور یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ضرور پڑھی جائے۔ اور اسی طریقے سے آدمی جب گھر سے نکلے تو کون سی دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ گھر سے نکل رہے راستے میں کس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کو نہیں علم ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یقال لہ کفیتا ووقیتا وتنحى عنہ الشیاطین، یا شیطان وتنحى عنہ الشیطان۔ جب یہ آدمی دعا پڑھ لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے کافی ہو گیا، تو بچا لیا گیا اور شیطان تجھ سے دور ہو گیا۔ کون سی دعا؟ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ دعا پڑھ لینا اس کے لیے کیا ہے کافی ہو جاتا ہے، اسے بچا لیا جاتا ہے ہر طرح کے شر و فساد سے اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ گھر سے دعا پڑھ کے نہیں نکلے، راستے میں شیطان نے آپ کو کیچ کر لیا اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، پتا چلا کہ آپ کی اسٹیئرنگ ادھر گھما دی، کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، ساری چیزیں ہو سکتی۔
یہ سارے پاور تو شیطان کو اللہ نے دیے رکھے، آسانی سے یہ ساری چیزیں، اس لیے بسا اوقات آپ سمجھ نہیں پاتے اور ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب گھر میں داخل ہو تب بھی کیا ہے، شیاطین آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، بالکل پوری فوج ہوتی ہے، شیطان کی پوری فوج ہوتی ہے۔ آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا نہیں پڑھی، کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک خیر المولجی وخیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو داخل ہوتے وقت کیا ہے، آدمی یہ دعا پڑھ لے تاکہ شیطان وغیرہ سے محفوظ ہو جائے، بچ جائے۔ اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے سے شیطان، جنات اور دیگر بیماریوں سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں، اور آدمی کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جہاں وہ بہت ساری چیزیں کھاتا پیتا ہے، کچھ چیزوں کو ضرور شامل کر لے، اور ان میں سے کیا ہے، عجوا کھجور۔ آپ نے فرمایا من تصبح بسبع تمرات من عجو المدینہ لم یضرہ سم ولا سحر، کہ جس آدمی نے 7 عجوا کھجور کھا لی صبح میں، 7 عجوا، 6 نہیں، 5 نہیں، 8 نہیں۔ جب کوئی بات قرآن اور حدیث میں عدد کے ساتھ بیان کی جائے تو اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد میں بھی نہیں، نہ 6 کھائے اور نہ ہی 8، کتنی؟ 7 عجوا کھجور جس نے کھا لی تو اس شخص کو نہ تو زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو نقصان پہنچائے۔ سعد بن ابی وقاص کی روایت بخاری اور مسلم میں، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ جس نے مدینے کی 7 عجوا کھجور کھا لی، مدینے کی، اسپیسیفک طور پہ مدینے کی عجوا کھجور کی بات کہی گئی ہے، تو کوشش یہ ہے کہ مدینے کی عجوا مل جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر مدینے کی عجوا نہیں ملتی ہے تو کہیں اور کی بھی عجوا کھجور اگر مل جائے تو آدمی ضرور اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیا ہے، شامل رکھے، خاص طور سے جب تک ہم اور آپ یہاں ہیں، یہ بڑی آسانی ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو اور زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے ان میں زمزم کا پانی، زمزم، جو افسوس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہوتے ہوئے آسانیاں رکھ رکھی ہیں۔ پانی ہم دونوں خریدتے ہیں، یہ بھی خرید کر پیتے ہیں، وہ بھی خرید کر بھی پیتے ہیں، اور دونوں کے پرائس اور ریٹ میں بھی بہت بڑا فرق نہیں ہے، اور بہت آسانی سے ہم اسے لے بھی سکتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی کوتاہی، بدنصیبی ہی کہی جا سکتی ہے کہ اس مقدس پانی کو بھی ہم کیا ہے، نہیں پیتے، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے ہفتے سے نہیں پیا ہو، بہت سارے لوگوں نے مہینوں سے نہ پیا ہو، سمجھ رہے؟ تو الاقل جب تک ہم یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دے رکھا ہے تو زمزم کے پانی کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے، وشفاء سقم، تمام بیماریوں کا علاج ہے اس کو۔ اور آپ فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے ہے جس ارادے اور مقصد سے اسے پیا جائے۔ آپ جاب لیس ہیں، جاب چاہتے ہیں، اس پانی کو اسی ارادے سے پی لیں۔ آپ بیمار ہیں، شفا چاہتے ہیں، اس پانی کو اسی ارادے سے پی لیں۔ آپ پر جادو کیا گیا ہے، مسحور ہے، جادو زدہ ہیں، آپ اس پانی کو اسی ارادے سے پی لیں۔ یہ صحیح روایت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو آدمی کیا ہے، زمزم کے پانی کا اہتمام کرے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے شامل کرے کھانے اور پینے کی چیزوں کے ساتھ۔ ایسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیتون کا پھل، اس کا تیل، اس کی طرف بھی بڑی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کلو ودہنو، کہ زیتون کا پھل کھاؤ اور اس کے تیل سے مالش کرو، اس کے سالن کو استعمال کرو، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 20 میں اور سورہ 3 کے اندر کیا ہے، کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی قسم بھی کھائی ہے جس سے اس کے مبارک ہونے کا اندازہ
लगाया जा सकता है। तो ये बीमारियों का इलाज है, रूहानी बीमारियों का भी और जिस्मानी बीमारियों का भी। कितनी चीजें हो गई खाने पीने की चीजों में? ये 3 चीजें, खजूर, जमजम और जैतून। चौथी चीज क्या है? हब्बतुस सौदा, नाम सुना कभी आपने, जिसको कलौजी कहते हैं या मगरेला भी बोलते हैं गालिबन ना। आप फरमाते हैं इसमें हर बीमारी का इलाज है। सही बुखारी की रिवायत, हर बीमारी का इलाज है इल्लस्साम, सिवाय एक बीमारी के, बस उसके अलावा हर बीमारी का इलाज है हब्बतुस सौदा के अंदर। वो कैंसर हो, कोई भी चीज हो, सिवाय मौत के। मौत के अलावा जितनी भी दुनिया के अंदर बीमारियां हैं, तमाम बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। अब उसका तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है, ये एक अलग बात है। इसी तरीके से ये चौथी चीज हुई। पांचवी चीज क्या है खाने पीने की चीजों में जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? शहद है। क्या है? सूरह नहल में अल्लाह ताला ने शहद को शिफा कहा है, फीही शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए क्या है? शिफा है। तो शहद का इस्तेमाल ये शिफा है। और सही बुखारी के अंदर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शहद को शिफा कहा है। तो ये भी क्या है? खाने पीने की चीजों में आदमी क्या है? शामिल रखे। इसी तरीके से और चीज है खाने पीने की चीजों में, आपने बारिश का पानी देखा है? बारिश जब हो तो भागिए नहीं, भीगने की भी कोशिश कीजिए और पानी को जमा भी कर लीजिए। आप पुराने किसी भी हकीम से मिलेंगे अगर तजर्बाकार, तो जितने भी माजून तैयार करता है ना, वो आसमान से होने वाली बारिश के पानी से तैयार करना। अल्लाह ताला सूरह क़ाफ की आयत नंबर 9 में कहा, वनज़्ज़लना मिनस समाई माअम मुबारका, हमने आसमान से मुबारक पानी नाजिल किया है, बाबरकत पानी नाजिल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब बारिश होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े को उठा लेते थे और बारिश के बाद कतरों को आप अपने जिस्म पर पड़ने देते थे। सहाबा पूछते ही क्यों? तो आप फरमाते कि ये मेरे रब से आने वाली सबसे नई चीज है। तो डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमारे बीच में कोई भी वास्ता नहीं। तो इस पानी का भी इस्तेमाल किया, बसा औकात उससे गुस्ल कर लिया जाए, उसे पी लिया जाए, उसे लगा लिया जाए। ये अलग बात है कि बाज जो लोग इस मामले के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अव्वल बारिश, मीडियम बारिश, अखीर बारिश, सबके पानी में फर्क होता है, समझ रहे। लेकिन एज ए होल बारिश का जो पानी है वो क्या है? बहुत ही फायदेमंद। और कौन सी चीज है जो आपके लिए फायदेमंद है खाने पीने की चीजों में जिसका जिक्र नहीं हुआ है? इंजीर वगैरह भी फायदेमंद है, इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये वो चीजें जिसका सराहत के साथ जिक्र किया गया, अजवा, खजूर, इसी तरीके से जमजम, जैतून, हब्बतुस सौदा, कलौजी और शहद, और इसी तरीके से बारिश का पानी। इन चीजों का एहतमाम जरूर आप करते रहिए। इससे 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो जिस्म मजबूत और ताकतवर होगा, मजीद ये कि जिस्मानी बीमारी और रूहानी बीमारी हर तरह का इलाज इसके अंदर क्या है? मौजूद है। क्योंकि अल्लाह, जादू भी एक बीमारी है, जादू भी क्या है? एक बीमारी, और इसका इलाज भी इन्हीं चीजों ही के जरिए से मुमकिन है, दुआ और इन चीजों के जरिए से। और अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं पैदा की है मगर उसके इलाज के लिए दवा अल्लाह ताला ने पैदा की। दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं मगर उसके इलाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। सही मुस्लिम वगैरह में रिवायत मौजूद है। तो हमें और आपको चाहिए कि उस इलाज को तलाश करें और ढूंढें। अब हम और आप आते हैं कि जादू से जो इलाज करने वाले लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी क्वालिटीज और सिफात क्या होनी चाहिए। जो लोग इलाज करते हैं या इलाज करने का दावा करते हैं, उनमें किस तरह की क्वालिटीज को हम देखें, किस तरह की सिफात को हम देखें। क्योंकि आज ये एक फितरे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और जगह जगह पर लोगों ने
तावीज़ और गंडे की, जादू की वगैरह वगैरह की दुकानें खोल रखी हैं और हर शख्स इलाज करने का शर्तिया दावा कर रहा है। तो जो लोग इलाज करने वाले हो उनके अंदर किस तरह की क्वालिटीज और सिफात होनी चाहिए? सबसे पहली चीज ये कि इलाज करने वाला मुखलिस हो, इखलास के साथ इलाज करने वाला हो, कोई दुनियावी मकसद शोहरत वगैरह ना हो। इलाज करने वाला क्या हो? मुखलिस हो, सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए ये अमल अंजाम देने वाला हो। दुनिया के लिए दौलत इकट्ठा और जमा करना, शोहरत हासिल करना और इस तरह की चीजें उसे मतलूब ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई आदमी इलाज करने के लिए आता है और सफर करता वगैरह वगैरह और उसको कुछ दे दिया जाए तो इसके मुखालिफ हो, लेकिन ये प्रोफेशन ना हो, ये मकसद ना हो, ये कारोबार ना हो कि दम करके दुआ करके पैसे अर्न किए जाए, पैसे कमाए जाए, ये मकसद ना हो। दोनों फर्क है। जैसे हम और आप जो पढ़े हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? सिवा इसमें बिल्कुल इखलास है हमारे पास, कहीं इससे भी रिया है ही नहीं, इसी को इखलास कहते हैं। अब इखलास की तारीफ बहुत आसान है। कुछ लोग पूछते हैं ना, आप जानते हैं कि आज की जो तालीम है ना वो मुकम्मल इखलास के साथ है, थोड़ा भी उसमें शिर्क नहीं है, रिया नहीं है। क्यों? कि मुकम्मल दीन के लिए नहीं, मुकम्मल दुनिया के लिए, पैसे ही के लिए। एक आदमी जो पढ़ता है डॉक्टरी, यहां से एक मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क में जाता है, माँ बाप की कुर्बानी देता है, बच्चों की कुर्बानी देता है, घर वालों और दोस्तों की कुर्बानी देता है, बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करता है, इसलिए मुकम्मल इखलास है दुनिया कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे ही इखलास क्या है होना चाहिए? किस तरह से आदमी जब इस तरह का कारोबार करो, ये जो मेडिकल वाले हैं ना, डॉक्टर लोग इसी जिम्मे में आते हैं। ये जिन लोगों ने डॉक्टरी को बिल्कुल पेशा प्रोफेशन बना रखा है और अल्लाह की मखलूक के साथ खिलवाड़ करते, वो सारे के सारे लोग सख्त गुनाह के मुर्तकिब होंगे क़यामत के दिन। कि अल्लाह के बंदों का इलाज सिर्फ पैसों के लिए, एक आदमी मर जाता है आपके दवाखाने में इसलिए कि उस पैसा नहीं पे कर सकता है। एक आदमी को मामूली बीमारी होती है और आप उसको मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। तो ये जो मेडिकल में है, जो डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर, ये तमाम के तमाम लोग अपने प्रोफेशन में, ये प्रोफेशन अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए है तो इसके अंदर वो शामिल होंगे और ये खतरनाक चीज होगा उनके लिए। इसलिए इन चीजों को जो लोगों के नफे के लिए हो उसे प्रोफेशन मुकम्मल नहीं बनाया जा सकता, इसे मुकम्मल प्रोफेशन नहीं बनाया इस्लामिक लॉ के जरिए से। तो जो लोग इलाज करने वाले हों, दुआ करने वाले हों, वो मुकम्मल मुखलिस हो, दुनियावी शोहरत मतलूब ना हो, पैसे कमाने मकसूद ना हो। ऐसे ही जो आदमी इलाज करने वाला हो उसके पास तौहीद और सुन्नत का इल्म हो, हलाल और हराम को जानता हो कि कौन सी चीज हलाल है कौन सी चीज हराम है, और शिर्क और बिदात में मुब्तला ना हो। कितने ऐसे लोग इलाज करने वाले जो किसी खातून के पास चले जाते हैं इलाज करने के लिए, पास में कोई नहीं होता है, उसके हाथ पे हाथ रख करके, उसके सर पे सर और हाथ रख करके दम दुआ करते रहते हैं। किसने परमिशन दे दी है इस बात की? किसने इजाजत दी है आपको इस बात की? आप ये तो जादू और टोने का सबब और जरिया कि जब कोई अजनबी मर्द अजनबी औरत से मिलता है तो तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। तो हाँ कोई भी क्यों ना हो, कितना ही पहुंचा हुआ बुजुर्ग आलिम और क्यों ना हो, किसी भी सूरत में उसको ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो किसी अजनबिया खातून के जिस्म को टच करे और उसके महरम की मौजूदगी के बगैर उसके पास रहे और इलाज करे। किसी भी सूरत में तन्हाई में इलाज का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट और तसव्वुर इस तरह से मौजूद नहीं है। तो जो लोग इलाज करने वाले हो वो तौहीद और सुन्नत के जानकार हो, हलाल और हराम के जानने वाले हो और शिर्क और बिदअत में मुब्तला न हो। इसी तरीके से वो जान सके कि ये बीमारी है, रूहानी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है। ऐसा ना हो कि बदन में दर्द हो रहा हो, बुखार हो तो कह दे कि भाई इसको आसिब हो गया है, इस पर जादू किया गया। तो वो दोनों बीमारियों के दरमियान क्या है? तमीज करने वाला हो। इसी तरीके से इलाज करने वाला तजर्बाकार हो, जिन्नात और शैतान के हवास से वाकिफ हो, उनके बारे में उसको जानकारी हो, नॉलेज हो, मालूम हो कि जिन्नात और शैतान क्या होते हैं। ऐसा ना कि कोई आदमी थोड़ा सा भी कुछ गुफ्तगू करे और कहे कि इस पर जिन्नात और शैतान है वगैरह वगैरह, तो उसे क्या है
معلوم ہے اس طرح کی چیزیں. اسی طریقے سے علاج کرنے والا جس قدر دیندار ہوگا، جس قدر تقوی والا ہوگا، جس قدر توحید و سنت پہ قائم ہوگا، شیطان اسی قدر اس سے ذلیل اور رسوا ہو کر نکلے گا. تو علاج کرنے والے میں ان خوبیوں کا پایا جانا نہایت ضروری ہے. اسی طریقے سے راز کی حفاظت کرنے والا ہو، کیونکہ بسا اوقات علاج کے دوران ایسی چیزوں کو پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو انسان کی پرسنل ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ معلوم کر کے دوسروں کے درمیان پھیلا دے. وہ تو راز کی حفاظت کرنے والا ہو، جو علاج کرنے والا ہو، اس میں خوبی کیا پائی جانی چاہیے. پھر اسی طریقے سے وہ نفسیاتی بیماری، روحانی بیماری، ان تمام چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا، اتنا علم ہو اسے کہ بھئی یہ بیماری ہے یا اس پر جادو ٹونا کیا گیا، یہ کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمام طرح کی بیماریوں کو کیا ہے وہ کہہ دے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے، نظر لگ گئی ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فرق کیا ہے اسے معلوم ہو. تو یہ بعض خوبیاں علاج کرنے والوں میں ضرور تلاش کیجیے. دین پر وہ قائم ہو، اس کو دیکھیے کہ مسجدوں میں آنا جانا ہے کہ نہیں. میرے اپنے حد تک تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے علاج کرتے ہیں وہ مسجدوں میں مجھے نظر نہیں آئے. معلوم ہوتا ہے ان کا اڈا یہ ہے، لیکن وہ مسجد میں نظر نہیں آتے. تو جو لوگ جن کا مسجدوں میں آنا جانا نہ ہو اور وہ علاج کرنے والے ہو، تو آپ بچیے ایسے شخص سے. وہ اس پر خود شیطان چڑھا ہوا ہے، اس کو خود علاج کی ضرورت ہو، آپ کا علاج کیا کرے. اور ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جادو کا علاج کسی بھی صورت میں جادو کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کیا ہے، حرام ہے. اور ایسا کرنے والا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس سلسلے میں بات واضح طور پہ ہو چکی ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علاج کریں، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ علاج کرنا ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے کہ بس اس کے لیے جو اسپیسیفک لوگوں کو تلاش کر کے لایا جائے. اللہ کے بندے آپ خود اپنے گھر میں اگر لا قدر اللہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو علاج کر سکتے ہیں. بہت ایزی اور آسان ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جس آدمی کا علاج کرنا مقصود ہو تو آپ کوشش یہ کریں کہ وہ آدمی زیادہ سے زیادہ باوضو رہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، جماعت کی پابندی کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنے کا حکم دے. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایسا کیا کہ کوئی آدمی مریض علاج کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ نماز روزوں کا پابند ہے، آپ اس کا بھی حکم نہیں دیتے اسے. تو ان چیزوں کی، کیونکہ آپ دونوں شیطان سے لڑائی کر رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شریعت کی پابندی کرنے والے. تو جب آپ کسی کا علاج کر رہے ہو تو پوری کوشش کریں کہ اس کو دین کا پابند بنائے، نمازوں کا پابند بنائے، باوضو رہنے کی اس کی عادت ڈالے، اور اس کے بعد کیا ہے علاج کرنا شروع کریں. علاج کرنا کیسے شروع کریں؟ اگر واقعی جادو کیا گیا ہے تو جادو عام طور سے اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ انسان کی پرسنل چیزوں پر کیا جاتا ہے. آپ کی ٹوپی پر، آپ کی بنڈی پر، آپ کی انڈر ویئر پر، ان چیزوں کو تلاش کر کے جادوگر کیا لے جاتا ہے، اس پر جادو کرتا ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادو کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ کا اپنے بال تھے، آپ کی کنگھی تھی، انہی چیزوں پر اس نے جادو کیا تھا لبید بن العاصم نے. تو عام طور سے جادو جو کیا جاتا ہے وہ انسان کی ایسی چیز پر کیا جاتا ہے جو بدن سے بالکل ملی ہوئی ہو، ذاتی استعمال کی، ٹاول ہو، رومال ہو، اس طرح کی چیزیں. تو وہ جادوگر کیا کرتا ہے، جادو کرنے کے بعد اس کو اطراف میں ہی کہیں دفن کرنے کا حکم دیتا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اس چیز کو تلاش کرے، کیا چیز گم ہے تلاش کرے. اگر وہ چیز مل جائے تو اسے جلا دیں، انشاءاللہ جادو خود بخود کیا ہے ختم ہو جائے گا، اس کا اثر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس طرح کی چیزیں نہ ملے تو کیا کریں؟ آپ انہی دعاؤں کو جو ذکر کی گئی ہیں انہیں پڑھیں، اور اس کے علاوہ ان آیات کو پڑھیں جن میں جادو کا توڑ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. بار بار ان آیات کو مریض پر پڑھ کر کے دم کریں. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک 5 آیات، 117 سے 122 تک پڑھیں، 117 سے 122 تک سورہ اعراف کی آیات. سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 پڑھیں. اور اسی طریقے سے سورہ ناس، سورہ فلق وغیرہ یہ پڑھ کر کے بار بار کیا ہے دم کرتے رہے. گھروں میں سورہ بقرہ پڑھنے کا عام حکم دے، کیسٹ وغیرہ میں لگا دے. یہ چیزیں آپ کرتے رہیں، گھبرائے نہیں. یہ چیزیں آپ بار بار کرتے رہیں، گھبرائے نہیں. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھا اور ٹھیک ہو گیا بندہ، نہیں، ریپیٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ رب العالمین بہت جلد ہی وہ مریض کیا ہے شفا یاب
ہو جائے گا، بہت جلدی وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں بتائی گئی کھانے پینے کی، حبۃ السودا، کلوجی کا تیل وغیرہ استعمال کیا جائے۔ جادو مختلف طرح سے کیا جا سکتا ہے، کبھی آپ کے ذہن دماغ کو معاف کر دیا جائے، خراب کر دیا جائے، کبھی بدن کے کسی ایک حصے میں درد مستقل ہو اور آپ میڈیکل کرائیں تو پتہ چلے کچھ نہیں۔ اس طرح کی چیزیں جب مکمل ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ جادو کا اثر اس پر کیا گیا، آپ کے بدن کے کسی حصے پر جادو کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بالکل پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسے مواقع پر ان چیزوں کا استعمال کریں، زیتون کا یا حبۃ السودا کا تیل استعمال کریں، اور زمزم کا پانی استعمال کریں، اور دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ رب العالمین کیا ہے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اتفاق سے اگر ایسا ہو جائے کہ جنات یا شیاطین ظاہر ہو جائے تو آپ ڈرے نہیں، آپ اس سے گفتگو آسانی کے ساتھ کیا ہے، آپ اس سے آسانی کے ساتھ کیا ہے گفتگو کریں۔ یہ اس قدر بہت بڑا معاملہ نہیں ہے جس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہوں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو نہیں جانتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ جیسے ایک انسان جو موبائل چلانا، لیپ ٹاپ چلانا نہ جانتا ہو، کبھی دیکھا نہ ہو، یا وہ لوگ جو 200 سال پہلے فوت ہو چکے ہو، ان کو قبر سے نکال کر کے اگر موبائل دے دیجئے تو کیا ہو، تو ڈر کے بھاگنا شروع کر دیں گے اگر وہاں سے آواز سن لے وہ۔ تو انسان جو چیزیں نہیں جانتا ہے اس کا وہ کیا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے یہ چیزیں بہت ہی آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، اور جو دعائیں بتائی گئی دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کریں باذن اللہ۔ صرف جادو ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ حسد ہے، یہ بھی خطرناک جو ہے نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، زہریلی چیزیں ہیں، یہ تمام کی چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کیونکہ آپ دعا کرتے ہیں اور یہ سورہ جو پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی۔ من شر غاسق اذا وقب، رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات فی العقد۔ یہ خطرناک چیزیں جو انسان روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں اسے۔ اور یہ بھی ذکر کرتا چلوں، چونکہ ہمارے یہاں ایگو اور انا کا بڑائی بیان کرنے کا بہت رواج چلا ہوا ہے، آپ نعمتوں کا ذکر ہر کسی سے مت کیجیے۔ آپ نے بہترین گاڑی لی ہے تو ذکر مت کیجیے، آپ کی یہ ہے وہ ہے، ہر آدمی سے اپنے بیوی بچوں کا بھی ذکر نہ کیجیے، سوائے ان لوگوں کے جو انتہائی دیندار اور شریف اور آپ کے خیر خواہ، انہی لوگوں سے ذکر کیجیے۔ باقی لوگوں سے ذکر کریں گے تو وہ آپ کے لیے حسد کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے، پھر وہ حسد کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان تمام چیزوں سے بھی کیا ہے انسان کو کافی پریشانی اور پرابلم ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ مختصر انداز میں ہی صحیح ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک خلاصہ ہمارے ذہن میں جادو کے متعلق آ گیا کہ جادو کیا ہے، جادو سے بچنے کے طریقے کیا ہے، جادو کا علاج کیسے کیا جائے، جادو حقیقت کا نام ہے، جادو کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ پہلے بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہو جانے کے بعد بھی انہی دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج ہم اور آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین باقی جو آیات ہیں وہ کنٹینیو کی جائیں گی آپ کے سامنے باذن اللہ۔